بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. کتنی آسانی سے ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ آج 10 محرم میں سیدہ کے سارے پھول جو ہے وہ ریت پہ بکھرے. کتنی آسانی سے ہم یہ لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اور شاید یہ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ غم جو ہے وہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے شاید ہم دنیا میں بھول بھی جائیں. لیکن کمال امت ہیں ہم، واحد امت ہیں ہم جنہوں نے 60 سال نہیں گزرنے دیے اور اپنے ہی نبی کے خاندان کو اس طرح ذبح کیا کہ جس نبی سے یہ امید ہے کہ وہ حوض کوثر پہ ہماری پیاس بجھائے گا، اس کے سارے خاندان کو پیاسا رکھ کے یہ امید اس نبی سے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پیاس کو بجھائے گا. ہم کس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، کس کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، جس کے لیے میرے رسول کھڑے ہوتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اپنی زبان چسا کر انہوں نے ان کو گڑتی دی. اور میرا رسول جب ممبر پہ بیٹھتا اور یہ بچے سامنے لال کرتا پہن کے آتے تو میرا رسول اپنے خطبے کو روک دیتا. جب میرا رسول سجدے میں جاتا اور یہ بچے کندھے پہ چڑھ کے کھینچتے تو صحابہ کو ہاتھ سے روک دیتے کہ ان کو کچھ نہ کہنا. یہ وہ زندگی ہے ہماری بحیثیت ایک مومن کے، مسلمان کے، جس میں جب یہ ذکر کریں تو یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ غم سے زیادہ شرمندگی کے آنسو جو ہیں وہ آنے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ. مدینہ سے جب چلے میرے امام مکہ پہنچے، مکہ میں احرام کو نیوٹرلائز کیا. اب وہاں سے کیونکہ تلواریں نہیں لے کر گئے تھے، وہاں سے نکلے اور آپ تشریف لے کر گئے کربلا. اب یہ جو سارا سفر ہے، یہ سارا سفر جو ہے، اس سفر میں مختلف روایتوں میں، اور میں یہ روایتیں جو ہے کسی خاص مسلک کی پیش نہیں آپ کو کر رہا، جس بھی تاریخ کی کتاب میں پڑھ لیں، امام نے 70 سے زیادہ مقامات پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. چلے اس بات کو میں قبول کر لیتا ہوں کہ امام خطبہ دیتے ہیں، امام کو خطبہ دینا چاہیے. امام نے ہر خطبے کی جو ابتدا کی ہے وہ پتہ کس بات سے کی ہے؟ میں حسین ہوں نواسہ رسول. یہ بات بتانے کی ضرورت تھی امت کو کہ یہ حسین ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلا ہوا، یہ ان کی زبان کو چوسنے والا ہے، یہ ان کے کندھوں پہ چڑھنے والا، یہ حسین ہے. یہ تعارف کی ضرورت تھی. یہ شرمندگی کی بات ہے. آج سیدہ عنبر نقوی ہمارے ساتھ ہیں. سیدہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ سیدہ پہلے تو اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے روکا بھی امام حسین کو کہ آپ جو ہے وہ تشریف نہ لے کے جائیں، جو حالات ہیں وہ سارے سامنے ہیں. پھر میرے دل کو یہ بات بہت چوٹ دیتی ہے، میرے دل کو بہت چوٹ دیتی ہے کہ نبی کے نواسے کو اپنا تعارف کروانا پڑا. اتنے کم عرصے میں ہم لوگوں نے اتنی اپنی آنکھیں بند کر لی کہ اب نبی کا نواسہ ہمیں تعارف کروائے گا، اور اس کے بعد بھی ہم جو کریں گے وہ سامنے ہے. یہ احرام کو کھول کے کربلا جانے کی جو وجہ امام کے سینے میں ہے، یہ کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اور امام کی جو وجہ ہے وہ امام نے خود بیان کی. جیسے آپ نے کہا کہ بہت مقامات پہ خطبات دیے، مدینے سے نکلتے ہوئے بھی وجہ بیان کی کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. کیونکہ اس وقت جو امت کی حالت تھی تو اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، مگر سب سے زیادہ ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام نے محسوس کی، اور بے شک وہی ذمہ داری کا حق ادا کر سکتے تھے. اور انہوں نے اسی لیے مدینے سے خروج کیا اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اور پھر مکے تشریف لے گئے. اور مکے کا جو آپ نے مدینہ نواسہ رسول کے رہنے کے قابل نہیں رہا تھا. پتہ نہیں ہم مرتے کیوں نہیں ہیں، یہ جملہ کہہ کے گزر کیسے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ قیامت جب گزری اس کے بعد مکے میں آئے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، حج کے موسم میں آئے ہیں. وہ نواسہ رسول جو پاپیادہ 70 حج کر چکا ہے، جس کے لیے حج کرنا سب سے بڑی سعادت ہے. حالات اس قدر دگرگوں ہوئے، زمین اتنی تنگ کر دی گئی، حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے گئے، جس کی وجہ سے امام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے خون کی وجہ سے حرمت پامال ہو اللہ کے گھر کی. بے شک. اس لیے
حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا اور پھر وہاں سے نکلے۔ اب یہ جو نکلنا ہے یہ بھی حکمت عملی ہے۔ ہر جگہ امام خود کو پہچانواتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے مقصد کو پہچانواتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ جو نکلنا ہے، دیکھیے اس وقت موسم یہ ہے کہ حج کا موسم ہے، قافلے ہر طرف سے مکے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کا قافلہ جا رہا ہے، اور وہ بھی نواسہ رسول کا قافلہ، فرزند رسول کا قافلہ۔ تو یہ ایک بالکل ایک انسان کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ وہ رک کے پوچھے کہ کیا وجہ ہے، ہم آ رہے ہیں اور آپ لوگ جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے کربلا کا، تشہیر ہے کربلا کی، یہ امام کرتے جا رہے ہیں اپنے ہر قدم پہ، لیکن وہی آپ کی بات کہ امت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان پہ اثر نہیں ہو رہا، اور وہ حج کے لیے جا رہے ہیں فرزند رسول کو چھوڑ کے۔ اور اس موقع پر کہ جب مکے سے روانہ ہوئے تو مختلف اشخاص نے آ کے ملاقات کی، جس میں آپ نے ذکر کیا جیسے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے آ کے مشورہ دیا کہ آپ نہیں جائیے، یہاں سے سفر اختیار نہ کریں اور واپس چلے جائیے، قیام نہ کیجیے، اس طرح کے مختلف مشورے انہوں نے دیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن جعفر آئے، انہوں نے وہاں ملاقات کی اور اپنے دونوں بچوں کو امام کے حوالے کیا، حالانکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ساتھ موجود تھی۔ اب یہ بھی حکمت عملی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نکاح میں شرط نکاح یہ رکھی گئی تھی کہ 2 شرط نکاح رکھی گئی تھی۔ ایک شرط نکاح یہ تھی کہ جب بھی سفر درپیش ہوگا حسین کو تو زینب ساتھ جائیں گی۔ اس سے پہلی شرط نکاح یہ تھی کہ حضرت زینب امام حسین کے چہرے کی زیارت کیے بغیر دن نہیں گزار سکتی تھی۔ بے شک۔ تو شرط نکاح یہ تھی کہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ملاقات کے لیے زینب حسین کے پاس آئیں گی، اور دوسری شرط نکاح یہ تھی کہ جب بھی سفر درپیش ہوگا تو سیدہ ساتھ جائیں گی۔ اب وہ اپنی جگہ، اس کے بعد بھی عبداللہ ابن جعفر سے تاریخ میں موجود ہے حضرت زینب نے اجازت لی، مگر بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئیں، اس لیے کہ یہ زینب کی دوررس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تاریخ میں دوست قلم بھی ہے، دشمن قلم بھی ہے۔ تو لکھنے والے لکھ سکتے تھے کہ شرط نکاح تھی تو اپنے لیے تھی، بچوں کو کیوں ساتھ لے گئیں؟ تو بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئیں، اور بچوں کو اس مقام پہ عبداللہ ابن جعفر نے آ کر خود حوالے کیا اور یہ تاریخ میں رقم کروا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور یہ کہا کہ ایک کو میری طرف سے اور ایک کو زینب کی طرف سے فدیہ کر دیجیے گا۔ تو یہ ملاقاتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مختلف منزلوں پر ایک منزل وہ آئی، بچوں کو فدیہ کر دیجئے، اس فدیہ سے کیا مطلب؟ یعنی قربان کر دیں، جب یہ قربانے کا وقت آئے تو میرے بچے حاضر ہیں، یعنی اپنی نسل مٹا دی اسلام کی خاطر۔ کیا بات۔ تو یہ جذبہ تھا، اور یہ سارے جتنے شہداء ہیں اور جو اس وقت اہل بیت علیہم السلام وہاں موجود تھے، ان سب کا یہ جذبہ تھا۔ اور اس مقام پہ کہ جب مکے میں خطوط پہ خطوط آ رہے تھے کوفے سے کہ آپ ادھر آئیے، تشریف لائیے، تو امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ ہیں جن کی زوجہ جو ہیں وہ لاہور میں مدفن ہیں؟ جی، اور وہ حضرت عباس کی بہن ہے، بی بی رقیہ۔ جی، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے، اور جب وہ مکے سے نکلے ہیں تو راستے میں ہی انہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اور یہ شہادت بھی بڑی دردناک ہے کہ آپ کو چھت سے گرایا گیا، اور پہلے سر تن سے جدا کیا گیا تلوار کا وار کر کے، اور اس کے بعد جو جسد مبارک ہے اسے دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد اس جسد مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔